اور عزیز بچوں، عشرہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں۔ ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا اور ہم نے بھی اس سے قبل کے کتب میں بیان کیا۔ جس قدر نیکیاں ممکن ہو کرنی چاہیے۔ اور نہیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ اللہ پر مجھے امید ہے، گمان ہے، یقین ہے کہ یوم عرفہ کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا، 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کا۔ تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ کا اہتمام کریں۔ ان 10 دنوں میں ایک عظیم دن ہے 10 ذی الحجہ، اور اس دن سب سے بڑی جو عبادت ہوتی ہے یا مسلمان جس کام کو انجام دیتے ہیں وہ ہوتا ہے قربانی۔ تقریباً پوری دنیا جانتی ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر مسلمان اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور اس سے وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں، 200 لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، اور اس قربانی کے ذریعہ بہت سارے میسیج ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قربانی کا مطلب صرف ایک جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک بڑا سا بڑا، بڑھیا سے بڑھیا، عام طور پر ہمارے مقابلے میں کوئی نہ ہو، اور ایک بڑا سا جانور ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، کھلا دیا، فریج میں رکھ لیا، اور بہت سارے لوگ اس میں بھی کچھ لوگوں کو محروم ہی کر دیتے، اور کچھ لوگوں کے گھروں پر ہول سیل کے حساب سے بھیج دیتے، اور قربانی ہو گئی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ یہ بندے مومن کی محبت، وفاداری، اطاعت اور اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے کا عملی اظہار ہے، یعنی اللہ سے محبت کا عملی اظہار ہے۔ بندہ جب قربانی پیش کرتا ہے، جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ یہ سب تیری محبت میں ہو رہا ہے، اور ہماری یہ محبت اوروں کے مقابل میں کیا کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو تیری محبت میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ بھئی آپ کے دل کے اندر اللہ سے زیادہ محبت کسی چیز کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی کا ہے۔ ان دونوں محبتوں پر کوئی چیز بھاری نہیں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا اصلی تقاضا ہے۔ ایک بندہ جب قربانی پیش کرتا ہے تو کہتا اللہ یہ سب تیرے محبت میں ہو رہا ہے، عمل سے۔ یہ کہتے معمولی قربانی ہے جو تو نے کہا ہے پیش کر رہے ہیں، اس سے بڑی قربانی کا جذبہ ہم رکھتے ہیں، اس سے آگے بھی ہم چلنے کی طرف رکھتے ہیں، بس تیرے اشارے کے محتاج ہیں، اور کیا قربانی چاہیے۔ یہ میسج ہوتا ہے بندے کے اندر، طرف دل میں
یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ یہ تو ایک نمونہ ہے، جس دن چاہے گا تو ہم ہر طرح کی قربانی تیرے نام کے لیے، تیرے خاطر، تیرے دین کے خاطر، تیرے رسول کے خاطر پیش کرنے کو تیار ہے۔ بھئی محبت اسی کو کہا جاتا ہے نا، آپ جس سے محبت کریں اس سے کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ تو اگر ہماری محبت اللہ سے ہے تو ہمیں بھی وہی کام کرنا ہوگا جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ لیکن ہماری محبت بھی بڑی عجیب تصور کا شکار، قربانی پیش کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور نماز چھوڑ کر یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی محبت نہیں ہے۔ قربانی پیش کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تو نے کہا جانور ذبح کرنے کا ہم تو تیار ہیں، زکوٰۃ نہ نکال کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں مال سے اندھی محبت ہے، اس محبت پر کوئی محبت بھاری نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی تو چل رہا ہمارے سماج کے اندر۔ مسلمانوں کے حالات پر غور کیا جائے تو بڑا عجیب معاملہ۔ جمعہ بھی پڑھتا ہے، کس لیے؟ بھئی اللہ نے کہا جمعہ پڑھو۔ نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ وہ اللہ نے کمپلسری وہ بھی رکھا ہے۔ عید کی نماز پڑھتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا۔ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے جبکہ وہ بھی کمپلسری ہے۔ مطلب کئی نیکیاں کرتا ہے اور کئی ان نیکیوں پہ کھانے والے سارے اعمال کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، قربانی کا مطلب اللہ سے محبت کا عملی اظہار ہے، وفاداری کا عملی اظہار ہے کہ اللہ ہم تیرے وفادار ہیں۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، اور جس طرح کی بھی قربانیاں تو مانگے گا ہم اسے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جو حقیقی ایمان کا تقاضا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے بندو کیا سمجھتے ہو یہ جانور کا گوشت، خون اللہ کو مطلوب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے، اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جب یہ تقوی دل کے اندر ہوگا نا تو پھر یہ وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو مسلمان ایک رسمی مسلمان بن کے رہ گیا، ایک کلچر والا مسلمان۔ دنیا قربانی کرتی ہے، ہم بھی کر دیتے۔ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، جو میسیج ہیں، جو پیغام ہیں، حقیقت یہ ہے کہ بھاری تعداد میں مسلمانوں کو کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں۔ یاد رکھیں ایسی قربانیاں اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ تو ایک عملی اظہار ہے، وفاداری کا ثبوت ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عملی اظہار ہے کہ اللہ تو نے کہا قربانی، بالکل، اور اگر کوئی حکم ہوگا تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن یہ پیغام کہاں ہم دے پا رہے ہیں؟ جبکہ پیغام ہی ہمیں دینا ہے کہ اللہ یہ عملی اظہار ہے، جس طرح کی بھی قربانی تو چاہے گا ہم دینے کو تیار ہیں۔ لیکن کہاں ہوتا ہے یہ؟ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ نکالا نہیں جاتا ہے، ایمانداری بڑھتی نہیں جاتی ہے، حرام و حلال کی تمیز ہو نہیں پاتی ہے، پڑوسیوں کا خیال نہیں ہو پاتا۔ یہ سارے حرکات ہمارے ہیں، کہاں یہ تصور، کہاں یہ میسیج جائے گا؟ تو اللہ کے بندو، قربانی کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، جو تقاضا ہے، اسے دماغ کے اندر رکھو۔ اور ساتھ ہی ایک میسیج یہ بھی ہے کہ آپ قربانی پیش کر کے دنیا والوں کو بتائیں کہ دنیا کے ظالموں کو بتائیں کہ یہ تو اللہ کے حکم سے ہم ایک جانور ذبح کرتے ہیں، ورنہ ہم اللہ کے لیے تو اپنی گردن بھی کٹا کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمانی جذبہ ہے، تاکہ دنیا کے ظالم متنبع ہو جائے، ہوشیار ہو جائیں کہ یہ قوم مسلمان ہے جو اپنے رب کے خاطر، اپنے دین کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر، اپنے رسول کے خاطر
ہر قدم اٹھانے کو یہ تیار رہ سکتی ہے. یہ میسج ہونا چاہیے تاکہ ظالم کو جب وہ ظلم کرے تو اس کو ایک دہشت ہو، ایک ڈر ہو. کس جگہ مسلمان رہتے ہیں یہاں ظلم نہیں چلے گا، اس جگہ مسلمان رہتے ہیں یہاں ناانصافی نہیں چلے گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے جو قربانی کا میسج ہے. قربانی لفظ قرب سے نکلا، قرب سے قربانی بنا، جس کے معنی ہوتا ہے نزدیکی حاصل کرنا، قریب ہونا. یعنی یہ کہ ایسا عمل جس کے ذریعہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرو، تقرب حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ میسج ہوتا ہے. تو قربانی کا مقصد ہی ہے کہ ہم قربانی کریں تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کے مقرب بندے بن جائیں، اس کے قریبیوں میں شمار ہو جائیں. یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن باتیں تلخ ہے مگر حقیقت مبنی ہے کہ یہ پیغام اور یہ مقصد نہیں رہ گیا. قربانیاں تو الحمدللہ حالات ہیں کہ ہر مومن، اللہ نے کچھ ایسے حالات بنائے ہیں یا دلوں کے اندر ایسا ڈال دیا ہے، ہر مومن جس کے اندر تھوڑی سی بھی وسعت ہے نا وہ قربانی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی اتنا گیا گزرا ہو جس کو روپے پیسے سے محبت ہو، وہ سال میں ایک بار اس طرح کا خرچ نہ کر پائے، وہ ایک بہت مطلب ایک دم کمتر درجے کا مسلمان، بلکہ یوں کہہ لیجیے ایک دم برائے نام مسلمان. ورنہ آپ دیکھیں ہر مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی قربانی ہم کریں. ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ طرف ہوتی ہے. یہ اللہ نے ایسے حالات بنا دیے، لیکن اس کے ذریعہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا. بھائی اللہ کا قرب حاصل کرنا نا، یہ مقصد کہاں مسلمانوں سے آج حاصل پاتا. بلکہ آپ دیکھیں گے اسی قربانی کے ذریعہ بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ممکن ہے وہ قبول ہونے کی بات تو چھوڑو اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہوگا. حالات یہ بھائی قربانی کرتا بندہ بالکل اپنے خاص بھائی بانوئی کون ہے، داماد کون ہے، بیٹی کون ہے، بس وہیں پہنچا دیتا ہے. پڑوس میں اگر نہیں بنتی نا بوٹی کی خوشبو نہیں پائے. بھائی قربانیاں یہی مقصد ہے، صرف کھانا مقصد ہے، یہی مقصد رہ گیا. اور فریض تو قربانی کا مقصد نہیں، قربانی کا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا، اس کو راضی کرنا. اگر یہ مقصد ہمارا ہے تو حقیقت میں قربانی کے تعلق سے ایسی کوئی ہم گڑبڑی نہیں کریں گے جس گڑبڑی سے اللہ ناراض ہو جائے. تو اللہ کے بندوں قربانیوں کا جذبہ تو تقریباً ہر مسلمان کے اندر ہے، لیکن جو مقصد ہے، اس کا جو پیغام ہے، جو میسیج ہے، اس میں ہم پھال دیں، ہم اس میں پھیلیں. بلکہ یوں کہہ لیجیے چند لوگ ہوں گے حقیقت میں جو اس پائے کو پہنچے، اس مقصد کو حاصل کر پائے، ورنہ اللہ کے خیر. اصل قربانی وہ جانور پیش کرنا نہیں ہے. اصل قربانی ہے کہ ہم اپنے دلوں سے تکبر کو نکال لیں، تکبر کو ختم کریں. آپ دیکھیں گے قربانیاں بھی لوگ کرتے ہیں اور تکبر بھی. دل ایسا سیاہ اور ایسی گندگی سے لت پت ہے کہ اللہ کے پڑے. قربانی بھی تو دل میں فلاں صاحب سے تھوڑا ہمارا لیول بہت ہائی ہے تو ان سے تو ہائی کوالٹی ہمارا جانور ہونا چاہیے. بھئی آپ کرو نا، کون منع کرتے، لیکن فلاں اور وہ یہ کہاں سے لے کے آ گئے. اللہ قرآن کے اندر صاف فرماتا ہے ان اللہ لا یحب المتکبرین. لوگوں یاد رکھو، سن لو غور سے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کسی چیز کے ذریعہ بھی تکبر ہو اللہ پسند نہیں کرتا. قربانی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا، راضی کرنا، اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہماری زندگی میں، کارناموں میں، افعال میں، کردار میں، چال ڈھال میں، بات چیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جن میں تکبر کی بو نہیں بلکہ ایک بھاری مقدار میں خوشبو محسوس ہوگی آپ کو. تو قربانی اور ادھر تکبر، قربانی ادھر نافرمانی، ادھر قربانی ادھر شریعت کے نام پر ڈنڈی، ادھر قربانی ادھر حرام، ادھر قربانی. مطلب عجیب ہمارا کارنامہ ہو چکا ہے. اللہ کی پناہ. تو اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس لیے اس قربانی سے پہلے اپنے دل کے اندر جو تکبر ہے نا اس کو قربان کریں.
قربان اس کو کریں، تب جا کر ایک قربانی کا مقصد حاصل ہوگا۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑ دیں، اصل قربانی یہ ہے، گناہوں میں ایک لذت ہے، تبھی تو لوگ نہیں چھوڑتے ہیں نا، اور لذت کو چھوڑنا قربانی تو دینی پڑے گی، یہ بھی قربانی ہے۔ اصل قربانی یہ ہے، وہ تو یہ ٹھیک ہے، یہ ساری قربانیاں دیں گے تب اس قربانی کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ وہ آپ کی قربانی ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، ایک کلچر بن کے رہ گیا کہ لوگ دنیا والے مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو گناہوں کو چھوڑ دیں، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام کمائی سے۔ معلوم ہے لوگ بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں اس کے بعد، کوئی فکر نہیں، بس لے لے کے دنیا بنانی ہے، خواہشات نفس کے جو ہماری ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور حرام و حلال کی کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ قربانی کرتے ہو، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ اسی طرح زندگی سے جھوٹ کو ختم کریں، حسد کو ختم کریں، غیبت کو ختم کریں، چغلخوری ختم کریں، شیطانی خرافات، شیطانی خیالات کو زندگی سے ختم کریں، یہ اصل قربانی ہے۔ جانور تو الحمدللہ 90-95% لوگ مسلمان ذبح کرتے ہیں، لیکن قربانی وہ حاصل نہیں ہو پاتی جو مقصد ہے۔ تو اللہ کے بندے اس سے دور کریں، اور اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ بھائی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے تکلیف نہ ہو، ایسا بنائیں کہ ہماری زندگی سے، ہماری ذات سے، ہمارے افعال کردار اخلاق سے، ہمارے بات چیت سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا آپ بنا لے گئے اپنے آپ کو، یہ اصل قربانی آپ نے زندگی کے اندر پیش کی۔ اسی لیے تو کہا گیا اصل مسلمان کون ہے؟ عبداللہ نام ہو تو اصل مسلمان تھوڑا ہو جاتا، عبد الرحمن نام لکھ لینے سے اصل مسلمان تھوڑا بن جاتے ہیں، سال میں ایک بار بکرا ذبح کرنے سے اصل مسلمان تھوڑا بن جاتے ہیں۔ اصل مسلمان کی پہچان، صحیح روایت آپ نے فرمایا المسلمون من سلم المسلمون من لسانی و یدی، سنو اصل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ ہم کہاں سوئے ہوئے؟ غور کریں ہمارے حالات پر، بلکہ حالات ہمارے ایسے، سوچ ایسی ہے کہ اگر ہمیں کسی نے تھوڑی سی تکلیف پہنچائی ہوگی نا تو ہم موقع تلاش کرتے ہیں، کب موقع ملے اور ایسا کچھ کرے نا کہ اگر وہ ہم کو اتنی تکلیف پہنچایا تو اس سے زیادہ ہم اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انتقامی جذبہ لے کے جیتے ہیں۔ صبر نام کی چیز نہیں، معاف نام کی چیز نہیں، نظر انداز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسے بات نہیں بنے گی۔ بار ہم نے بہت پہلے اپنے گاؤں میں کہا تھا، قربانیاں مفہوم ہماری رسم بن کے رہ گئی، قربانیوں کو جو مقصد وہ حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ اور نوٹ کریں اسی خرافات کے ساتھ اگر آپ قربانیاں کرتے ہیں تو اللہ ایسی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو کسی نے کہا بعد میں اس کا مطلب ہم قربانی نہ کریں، جانور بیچ دیں جو لے کے آئے، یہ مطلب، یہ بھی تو مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خرافات تو دور کر دیں، اصلاح تو کر لیں، سدھار تو کر لیں، جس کی وجہ سے ہماری قربانی قبول نہیں ہوتی ہے اس چیزوں کا اپنی زندگی سے ختم تو کر لیں، یہ بھی تو سوچ ہو سکتی ہے۔ لیکن نہیں، کیوں شیطان ایسا مسلط ہے، حاوی ہے کہ ہم صحیح سوچ کی طرف جانے والے نہیں، ہم ٹیڑھی ہی سوچ کے مالک کا ادھر جانے والے۔ تو اللہ کے بندو قربانی کا جو مقصد اس پر دھیان رکھیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، قربانی اگر قبول کروانا چاہتے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کے جو احکام ہیں اس کو پابندی سے بجا لائیں، تب جا کر کے وہ آپ کا بکرا جو سال کے بعد ذبح کرتے ہیں اس مقصد کو پہنچے گا جس مقصد کے لیے اسلام نے اس کو ذبح کرنے کے لیے کہا۔ اور اصل جو چیز ہے تقوی میں اطاعت تقوی کے ساتھ، جب تک آپ کے دلوں کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہوگا دور جاہلیت میں بھی لوگ اپنے اپنے جانور ذبح کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو اس جانور کا گوشت اور خون بہت پسند ہے۔ تو جانتے کیا کرتے ہو؟ گوشت کو لا کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ڈال دیتے، جیسے لوگ بت خانوں میں رکھتے ہیں نا کھانے پینے کے، الگ کو کیا کھائیں گے کیا پئیں، کیا مطلب کچھ نہیں ہے، لیکن بس ایک کلچر ہے چلا رہا۔ تو ایسے دور جاہلیت میں لوگ اپنے جانور کو ذبح کرتے اور گوشت کو لا کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ڈالتے کہ اللہ کو گوشت
مطلوب ہے، اور اس جانور کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر ایسے لیپا جاتا. وہ یہ سمجھتے تھے یہی اللہ کو مقصود ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. کیا ہو گیا؟ اللہ تمہارے گوشت کا محتاج نہیں ہے، اس جانور کا، اس کے خون کا محتاج نہیں ہے، اسے ضرورت بھی نہیں ہے ان ساری چیزوں کا. وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے اس میں تقوی کتنا ہے. تقوی ہے تو عبادت قبول ہے، وہ قربانی قبول ہے، اور نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے قبول نہیں. آپ کہیں نہیں فرق پڑتا، تو اس کو کیا فرق پڑتا بھائی؟ آپ کہو کہ ہم تو ایسے ہی کریں گے، تو بھائی اللہ کو کیا فرق پڑتا؟ وہ نہیں قبول کرے گا نا. کیا بگاڑ لیں گے ہم؟ کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا ہی بگڑے گا. اللہ کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. سدھرنا ہمیں پڑے گا، اصلاح ہمیں اپنی کرنی پڑے گی. ہم سوچیں گے کہ ایسے ہی چلیں گے، اللہ کو ضرورت ہوگی تو قبول کر لے گا. بالکل اس کو ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں ہے. ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنی پڑے گی. تو اللہ کے بندو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. یہ ساری جو پیغام ہے قربانی کا، اور تقوی کے ساتھ ہی قربانی قبول ہوتی ہے. تقوی ہو جائے سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. سب سے اہم بات کہ 10 ذی الحجہ کو جو کام انجام دیے جاتے ہیں، سب سے پہلا کام جو ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اول ما نبدو به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجو فننہر من فعله فقد اصاب سنتنا. کہ سب سے پہلے کام جو 10 ذی الحجہ کو ہم کرتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. وہ الگ بات ہے آپ کو دوسرے حدیث سے کہ قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جب آپ جائیں تو بے کر کچھ کھائے پیے جائیں، تکبیرات اور تحمید کے ساتھ پڑھتے اڑتے جائیں اور جائیں. اور پہلا کام نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھ کے گھر واپس آنا ہے. تو دوسرا کام قربانی کرنا ہوتا ہے. یہ بہت اہم کام ہوتا ہے اس دن کا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد آ کے گھر کھا سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ اس جانور کے گوشت ہی سے اپنے کھانے کی قضا کریں، اور بہت بڑھیا چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. آگے بڑھ جس نے اس کام کو کیا اس دن تو اس نے ہماری سنت کو پا گیا، یعنی جو مقصد ہے قربانی کا طریقہ وہ پا گیا. ومن ذبح قبل فإنما لحم. اور جس نے نماز سے پہلے اگر جانور ذبح کر لیا تو وہ یہ گوشت ہے، کھا لے کوئی بات نہیں. جو اللہ کا حکم، اس کے رسول کا حکم قربانی کا وہ نہیں ہوگا. حالانکہ جانوروں بھی ذبح کرے گا، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جو سسٹم ہے اس سسٹم کے خلاف چلا اللہ کہے نہیں چلے. پیغام ہے کہ اسلام نے جو سسٹم دیا ہے، اللہ کے بندو اس سسٹم سے چلو گے تو بات بنے گی، اس سسٹم کو توڑو گے تو بات نہیں بنے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی اہمیت دیکھیں. ویسے تقریباً الحمدللہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہو ایک دکا کوئی ہو اتنے بخیل کنجوس کی طاقت کے باوجود کہتے ہیں 10-20 ہزار بچ جائے تو بڑھیا رہے گا. آپ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ترمذی کے حوالے سے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ میں 10 سال قیام کیا، 10 سال، اور ہر سال آپ قربانی کرتے تھے. اور تعجب کی بات یہ بھی ہوگی نا کہ آپ صاحب نصاب بھی نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں نا صاحب نصاب زکوٰۃ دینے والا ہی قربانی کرے، ایسا کچھ نہیں. آپ صاحب نصاب نہیں تھے، زکوٰۃ کبھی آپ نکالتے نہیں تھے. آپ کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تھا کہ آپ زکوٰۃ نکالیں، اسٹاک نہیں کرتے تھے. آیا گیا آیا گیا. آپ نبی تھے، آپ کو اللہ نے اتنا غنی، دل کا غنی بنایا تھا. 10 سال تک آپ مدینہ کے اندر قیام رہے، اور آپ کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ دونوں ٹائم عام طور پر چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن قربانی کبھی آپ نے مس نہیں کی. یہ پیغام دیا ہے کہ سال میں ایک بار تو کیسے بھی کر کے کرو یار. ٹھیک ہے اگر بہت مجبوری ہے تو اسلام اتنا مکلف بھی نہیں بناتا ہے، لیکن اگر کوشش کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. ہمارے بھائی گاٹھیوں کا فنکشن ہو سکتا ہے، ولیمے شاندار ہوتے ہیں، شادیوں میں اناپ شناپ خرچ ہوتے ہیں، دہیج کے نام پر دیکھو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، مکان بناؤ، سب کچھ ہو رہا ہے، سال میں ایک قربانی نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کے حوالے سے ہے، من وجدہ ساعہ، کہ جس نے کچھ گنجائش پائی یعنی قربانی کرنے کی طاقت، لِأَنْ يُضَحِّيَ،
کہ وہ قربانی کرے، یعنی قربانی کرنے کی طاقت جس کے پاس ہے کرے، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے۔ آپ کہتے ہیں فلا یضر مسلمان، وہ مسلمان ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنا سخت آپ نے جملہ فرمایا کہ جو قربانی کرنے کا طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے۔ آپ صاف فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسے مسلمان کس کام کا بھائی؟ سال میں 10-20 ہزار روپیہ خرچ کر کے طاقت کے باوجود ایک بکرا وہ نہیں اللہ کے نام سے کاٹ سکتا ہے؟ کیا وہ میدانی جہاد میں جا سکتا ہے؟ اللہ اگر اس سے مطالبہ کر دے کہ بھائی گھر چھوڑ دو ہمارے لیے، ہو سکتا؟ تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام تو یہاں تک ہے سچے پکے مومن کے لیے کہ اگر اللہ نے مطالبہ کر لیا کہ ہمارے لیے جان کی بازی لگاؤ تو مسلمان کو لگانا پڑے گا۔ اور ایسا مسلمان تو سال میں 10-20 ہزار روپئے طاقت رکھنے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کہتا یہ کسی کام کا نہیں، یہ بندہ کسی کام کا نہیں۔ اس کو سیدھے بائیکاٹ کر دیا کہ ایسے لوگوں کو ہماری اس عیدگاہوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس پر غور کریں، قربانی کے پیغام کو سمجھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں۔ کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو کام کے مقاصد کو نگاہوں میں رکھتا ہے، ضرورتوں کو نہیں نگاہوں میں۔ بھئی آپ کو بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے دوا دیا، ہوشیار ہے دوا کھاؤ اور بخار کا ماپ کرتے رہو، یعنی کہ خالی کھائے جا رہے ہو اور دوا اثر کر رہا کے لیے بیوقوفی ہو جائے۔ ہوشیار ہوا ہے تو ایسے جو مقصد ہے اس مقصد پر آپ نگاہ رکھیں۔ اسلام نے جو تقاضا کیا اس کے پیچھے مقصد کیا، حکمت کیا ہے، اس پر آپ فوکس کریں۔ ورنہ اللہ کے بندو ہماری قربانی حقیقت ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، ایک کلچر بن کے رہ گئی ہے، اور ہم نے مقصد بنا لیا کہ بڑھیا بکرا ذبح کرو، گوشت کھاؤ کھلاؤ اور فریج میں اکٹھا کرو اور ہوگی ختم کا۔ نہ نماز سے مطلب، نہ حرام حلال کی تمیز، نہ ایمانداری سے مطلب، نہ بھائیوں کے حقوق کا مطلب، نہ بہنوں کے حقوق کا مطلب، یہ سب میں ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ ایسی قربانیاں عام طور پر اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اپنی اصلاح کرو، سدھار کرو، تبدیلی لاؤ زندگی میں۔ ورنہ دیکھا ہم نے، آپ نے بھی دیکھا، لوگ جمع کرتے رہے اور چھوڑ کے چلے گئے، کچھ نہیں گئے ساتھ، بلکہ جو انہوں نے یہاں گڑبڑیاں کی ہوگی نا اس کی سزا سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اور جو چھوڑ کے گئے اولاد کے لیے، نہ اولاد ان کے کام آئی اور نہ ان کا وہ مال کام آئے۔ اس لیے بندو اللہ کے اصول کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو، یہاں بھی سکون کی زندگی ملے گی اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ایک دم پرسکون والی زندگی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی